بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نازش کامران دبئی انٹرنیشنل سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ لیکچر کلاس فرسٹ ایئر کے لیے ہے اور آج ہم ایک نظم کر رہے ہیں، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ آپ کی درسی کتب میں شامل یہ نظم شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا میر حسن نے لکھی ہوئی ہے اور یہ مثنوی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثنوی کیا چیز ہے، تو سب سے پہلے ہم مثنوی کی تعریف کرتے ہیں۔ اصناف نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ بہت ساری اصناف نظم ہیں کہ نظم جب لکھی جاتی ہے تو بہت سارے سٹائلز میں لکھی جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو صنف ہے اس کی وہ ہے مثنوی۔ اب مثنوی لفظ عربی زبان مثنیٰ سے نکلا ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں۔ اردو ادب کی اصطلاح میں مثنوی سے مراد ایسی مسلسل نظم ہے جس میں ہر شعر کا قافیہ یا قافیہ اور ردیف جدا ہوتے ہیں، یعنی دو سے مراد یہ کہ ہر شعر کا اپنا قافیہ اپنا ردیف ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کا قافیہ دوسرے سے نہیں ملتا، لیکن سارے اشعار ایک دوسرے سے آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک تسلسل میں ہوتے ہیں۔ اب مثنوی بچے جو ہے مثنوی کے اندر جو ٹاپکس ہیں، یعنی مثنوی اب اگر کوئی طویل ٹاپک، کوئی طویل بات یا کوئی طویل کہانی قصہ اگر بتانا چاہتے ہیں شاعر یا تحریر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، مثنوی کا سہارا لیتے ہیں۔ اب مثنوی کے اندر موضوعات زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، یا تو رزمیہ ہوتی ہیں یا بزمیہ ہوتی ہیں، مافوق الفطرت ہوتی ہیں۔ اب رزمیہ یعنی رزمگاہ یعنی جنگوں کے قصے کہانی طویل۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کئی مہینوں اور کئی سالوں پر مشتمل ہوتی ہیں، تو ان کے وہ قصے کہانیاں جنگوں کے، یا پھر بزمیہ کسی خوشی کی کہانیاں، یا مافوق الفطرت کہتے ہیں اگینسٹ نیچر، یعنی جو نیچر قدرت میں نہیں ہوتی، جیسے جن پریوں کی، بھوتوں کی، دیووں کی کہانیاں، تو یہ کیا ہے، ساری مثنوی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر آپ کو کوئی قید نہیں کسی ٹاپک کا، تصوف کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، عشق کے بارے میں ہو سکتا ہے، عشق مجازی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی ٹاپکس آ سکتے ہیں۔ تو مثنوی کیا ہوتا ہے بچے کہ مثنوی وہ طویل نظم، انتہائی طویل نظم ہوتی ہے مثنوی، جس کے اندر قصے کہانیاں جو ہیں، جیسے جن بوتوں کی، پریوں کی کہانیاں، آپ کے پاس جنگوں کی کہانیاں، خوشیوں کی کہانیاں، محبت کی، عشق و محبت کی داستانیں، یہ ساری ہوتی ہیں۔ تو اس طویل نظم کو مثنوی کہتے ہیں، اور یہ مثنیٰ لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی دو ہیں، دو سے مراد یعنی ہر شعر کا اپنا قافیہ ردیف ہوتا ہے۔ مثنوی بہت سارے لوگوں نے لکھی، مثنوی رومی جلال الدین رومی کی مثنوی رومی وہ بڑی مشہور ہے۔ آپ کے پاس فارسی کے اندر فردوسی کی جو ہے توسی نامہ وہ بڑی مشہور ہے، مولانا جلال الدین رومی کا اپنا نام سنا ہوا ہے، مثنوی ان کی جو ہے مثنوی مانوی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ تو اس طریقے سے اور بہت سارے شعراء نے جو ہے مثنوی میں اپنی طبع آزمائی کی، لیکن جو بہت زیادہ مشہور مثنوی نگار ہیں وہ آپ کے پاس ہے میر حسن اور پنڈت دیا شنکر نسیم، ان دونوں کا نام مثنوی کے اندر بڑا مشہور ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، تو یہ دو نام جو ہیں وہ مثنوی میں بڑے مشہور ہیں۔ اچھا، آپ کو بتایا تھا کہ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنیٰ سے نکلا ہے، تو مثنوی کی ابتدا بھی عرب سے ہوئی، لیکن ہمارے اردو ادب میں مثنوی فارسی سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو فارسی زبان سے اردو میں مثنوی آئی ہے، مثنوی پھر لکھنا اردو میں ادب میں سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو میر حسن اور پنڈت دیا شنکر نسیم جو ہیں وہ مثنوی نگاروں میں بڑے مشہور ہیں۔ بچوں، آج ہم جو مثنوی پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شہزادے کا چھت پہ سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ یہ میر حسن کی مثنوی ہے، اور یہ جو آپ کا جو پارٹ آپ کی بک میں لیا گیا ہے، یہ مثنوی کا جو اصل نام ہے مثنوی سحر البیان۔ سحر یعنی جادو کا بیان، یعنی ایسا بیان جس کے سحر میں، جس کے جادو میں لوگ
کھو جاتے ہیں۔ تو مثنوی کا نام کیا ہے؟ اصل مثنوی کا نام ہے مثنوی سحر البیان۔ اس کے اندر سے یہ ایک پارٹ لیا گیا ہے جب شہزادہ چھت پہ سوتا ہے اور پری اس کو آ کے اغوا کر لیتی ہے۔ صرف اتنا سا پارٹ آپ کی بک میں شامل ہے۔ یہ مثنوی بہت بڑی مثنوی ہے اور اس کے اندر سے صرف ایک پارٹ لیا گیا ہے۔ وہ پارٹ کیا ہے کہ صرف اور صرف جب شہزادہ ایک دن چھت پہ سونے کی خواہش کرتا ہے اور وہ چھت پہ سوتا ہے اور پری آ کے اس کو اغوا کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بچے، ابھی آپ کو ہم کرداروں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کردار اس کے اندر جو ہیں بادشاہ ہیں، شہزادہ ہے، پری ہے، شہزادی ہے، شہزادی کی سہیلی ہے اور جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کو جو میں کردار بتا رہی ہوں یہ آپ کے بک میں نہیں ہے، یہ پوری مثنوی کے اندر، پوری جو مثنوی ہے ان کے اندر یہ کردار ہیں۔ آپ کے جو کتاب میں ذکر ہے وہ ہے بادشاہ کا، شہزادے کا اور پری کا، ٹھیک ہے نا، ان تینوں کا ذکر ہے صرف۔ اب کہانی اس کی کیا ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک میں، وہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، بہت منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا دیتا ہے۔ اس شہزادے کا نام وہ کیا رکھتا ہے؟ بے نظیر۔ ٹھیک ہے، شہزادے کا نام کیا ہے؟ بے نظیر۔ اب بے نظیر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، پھر ان کو جو ہے نجومی بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جب تک شہزادہ بے نظیر 14 سال کا نہیں ہو جاتا تو شہزادے کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں لے کر آنا۔ کزارہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے اس میں، کزارہ یعنی کہ غلطی سے، بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ شہزادہ ایک دن چھت پر سونے کی خواہش کرتا ہے۔ جب حساب لگاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے 14 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کزارہ بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر وہ 14 سال میں سے ایک دن ابھی باقی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے 14 سال میں ہونے میں، 14 سال کے پورے ہونے میں ایک دن باقی ہوتا ہے، اور جب وہ حساب کتاب میں ان سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اور بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 14 سال کا ہو چکا ہے تو لہٰذا شہزادہ جو ہے وہ ضد کر رہا ہے، شہزادہ چاہ رہا ہے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے چاند کی چاندنی ہوتی ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور اس کی چاندنی ہوتی ہے، اور شہزادہ خواہش کرتا ہے کہ وہ آج کھلے آسمان پہ چھت پہ اس کا پلنگ بچھایا جائے اور وہ کھلے آسمان کے نیچے سوئے۔ تو جب حساب کتاب میں گڑبڑی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اس کے 14 سال پورے ہو گئے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب کوئی اس پہ آفت نہیں آ سکتی، تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ اس کا پلنگ بچھایا جائے چھت پر اور اس کو چھت پہ سونے کی اجازت دی جائے۔ پھر آپ کے کورس کے اندر پہ بتایا جاتا ہے کہ پلنگ انتہائی خوبصورت پلنگ ہوتا ہے اور اس پہ صاف سفید چادر ڈال دی جاتی ہے اور بڑا خوبصورت پلنگ ہوتا ہے، اور اس پہ وہ نرم نرم تکیے رکھتے ہیں اور شہزادہ بے نظیر بڑی خوبصورت انداز سے اس پہ سوتا ہے، اور ایک تو چاند کی چاندنی ہوتی ہے اور شہزادہ بے نظیر خود انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ دونوں کی خوبصورتی، ایک چاند کی چاندنی کی اور ایک شہزادہ بے نظیر کے حسن کی، وہ پورے سما کو گھیر لیتے ہیں، پورے ارد گرد کے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور شہزادہ چھت پہ بڑے خوبصورت انداز سے سویا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو چاند ہوتا ہے وہ چاند بھی جو ہے شہزادہ بے نظیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ سارے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوبصورت اور ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ وہ سارے کے سارے پہرے دار سو جاتے ہیں۔ جب شہزادہ سویا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے ایک پری کا گزر ہوتا ہے، پری اڑ کر اپنے تخت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، پرستان جا رہی ہوتی ہے، کوکاف جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی نظر چھت پہ سوئے ہوئے شہزادہ بے نظیر پر پڑ جاتی۔ اب پری کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ مارخ۔ آپ کے کورس کے اندر نام مینشن نہیں ہے بچے، نام پری کا جو اصل مثنوی ہے اس کے اندر پری کا نام ہے مارخ، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو بک میں اندر صرف نام لکھا ہوا ہے کہ پری آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پری کا نام کیا ہے؟ مارخ ہے۔ پری جب دیکھتی ہے شہزادہ بے نظیر کو تو وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اور اس کی سہیلیاں اس کو کہتی ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ اٹھا کے پرستان لے جاؤ، تو وہ کیا کرتی ہے؟ شہزادہ بے نظیر کو اٹھا کر پرستان لے جاتی ہے۔ یہاں بچے آپ کے کورس کے اندر کہانی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب
بتایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بڑے منتوں مرادوں کے بعد بڑے عرصے کے بعد جب اس کی بڑھاپے کو پہنچنے لگتا ہے تو اللہ اس کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، اس کا نام وہ بے نظیر رکھتا ہے، اور نجومی سے کہتے ہیں کہ 14 سال تک اس کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانے دینا، کوئی نہ کوئی اس پر آفت آئے گی۔ تو وہ 14 سال تک بڑا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن چاند کی چاندنی ہوتی ہے، شہزادہ بے نظیر خواہش کرتا ہے کہ وہ چھت پہ سوئے، تو قذارہ کیا ہوتا ہے، بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں 14 سال پورے ہونے میں ایک دن باقی ہوتا ہے، حساب کتاب میں غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ 14 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں آپ کی بک کے اندر ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، کہ حکیم جب بھی ہے، حکیم مین دانا شخص، کہ جب قضا آتی ہے، جب بدقسمتی آتی ہے تو اچھا بھلا سمجھدار شخص بھی کیا ہو جاتا ہے، بیوقوف بن جاتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کیونکہ اس کی قسمت میں وہ بدقسمتی، اس کی قسمت میں وہ برا ہونا لکھا ہوتا ہے، تو وہ خود بخود ایسی چیزیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے 14 سال پورے ہوں گے، وہ اجازت دیتا ہے، چھت پہ جب سوتا ہے، شہزادہ بے نظیر خود بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ساتھ میں چاند کی چاندنی ہوتی ہے، تو ماحول اور بڑا خوبصورت سما خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایک پری کا گزر ہوتا ہے، پری کا نام مارخ ہے، اور وہ پری شہزادے پہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ پرستان لے جاتی ہے۔ تو یہاں تک آپ کے کورس کے اندر جو ہے وہ قصہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو پوری سٹوری تھوڑی سی سنا دیتی ہوں۔ شہزادی کا ذکر آپ کے بک کے اندر نہیں ہے۔ شہزادی کا نام بدر منیر ہے۔ بدر منیر جو ہے آپ کے جب آپ پوائم پڑھیں گی، جب آپ کی اپنی نظم پڑھیں گی، اس کے اندر بدر منیر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بدر منیر جو ہے، بدر منیر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، یعنی ایسا چاند جو کہ پورا فل روشن ہو، پورا فل منور ہو، یعنی 14ویں کا چاند، اس کو بدر منیر اس نے کہا ہے۔ شہزادی کا نام بدر منیر یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ شہزادی کا ذکر آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے مثنوی میں شہزادی کا ذکر ہے، جہاں تک آپ کے کورس کے اندر شامل ہے، یہاں پہ شہزادی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ بدر منیر استعمال ہوا ہے وہ شہزادی کے لیے نہیں استعمال ہوا، بلکہ یہ جو بدر منیر آپ کو میں نے کہا تھا کہ چاند کی چاندنی تھی، پورے چاند کی روشنی تھی اور شہزادہ چھت پہ سویا ہوا، تو اس نے کہا کہ وہ بدر منیر یعنی وہ پورا روشن چاند جو ہے، 14ویں کا چاند جو ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ٹکٹکی لگائے ہوئے بے نظیر کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ بدر منیر شہزادی کے لیے نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ساتھ لے جاتی ہے، پھر شہزادے جو ہے وہاں پہ اس کو بہلانے کے لیے پری جو ہے وہ ایک اڑنے والا گھوڑا دیتی ہے، اور اس کو تاکہ وہ تنگ نہ ہو، ادھر ادھر گھوم سکے، آ جا سکے، لیکن وہ اس سے ایک وعدہ لیتی ہے، کہ وعدہ یہ لیتی ہے کہ وہ کبھی اس پرستان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اور وہ کسی اور سے محبت نہیں کرے گا۔ تو وہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر اڑتے اڑتے بدر منیر جو ہے وہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے باغ میں جا پہنچتا ہے، وہاں جا کے وہ بدر منیر سے ملتا ہے اور بدر منیر کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک دیو آپ نے سنا ہوگا نام، جن کے اندر جو بڑا جائنٹ قسم کا ایک ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دیو کہتے ہیں، بڑا خوفناک قسم کا جائنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو دیو کہتے ہیں۔ اب ایک دیو اس کو دیکھ لیتا ہے بدر منیر کے ساتھ شہزادہ بے نظیر کو، وہ آ کے شکایت لگاتا ہے پری کو، مارخ کو، تو مارخ بڑی غصے میں آتی ہے، اور مارخ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، شہزادے کو کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ اب ادھر بدر منیر جو ہے وہ بے نظیر کے عشق میں پاگل ہوئی جا رہی ہے اور روئی جا رہی ہے، اتنے عرصے سے اس کو پتہ نہیں ہے، پھر ایک دن خواب میں اس کو آتا ہے کہ اس طرح سے اس کو کسی نے قید کر لیا ہے۔ یہاں شہزادی کی ایک سہیلی ہے، وزیر زادی ہے، یعنی وزیر کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے نجم النساء۔ نجم النساء جوگن بن کے، جوگن مانی کے ایک فقیرن کا اور جوگن کا بیس بدل کر جو ہے وہ شہزادے کو بے نظیر کو ڈھونڈنے جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی سہیلی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، اور اسے وعدہ کرتی ہے کہ میں جا کے اس کو لے کر آؤں گی۔ تو وہ اس کو ڈھونڈنے جاتی ہیں، وہاں پہ اس کے ملاقات جنوں کے بادشاہ کے بیٹے سے ہو جاتا ہے، یعنی جو تمام جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے فیروز شاہ۔ فیروز شاہ سے نجم النساء کی ملاقات ہو جاتی ہے، فیروز شاہ نجم النساء پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے نجم النساء اس کو بتاتی ہے کہ یوں میں
جو ہے بے نظیر کو کسی پری نے قید کیا ہوا ہے اور میں اس کے لیے آئی ہوں، تو لہٰذا فیروز شاہ جو ہے وہ اس پری کو خط لکھتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے اس کو شہزادہ بے نظیر کو چھوڑا نہیں تو میں تمہیں اس پرستان سے باہر نکال دوں گا، کیونکہ ظاہر ان کے آقا کا بیٹا ہوتا ہے، تو وہ ڈر جاتی ہے پری اور وہ جو ہے شہزادہ بے نظیر کو آزاد کر لیتی ہیں۔ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں اور دونوں واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں، یعنی جہاں سے بے نظیر کو اغوا کیا ہوتا ہے وہ واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں، اور فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری تھی بچے، لیکن آپ کے کورس کے اندر صرف اتنی ہی ہے کہ جب شہزادہ چھت پہ سونے کی خواہش کرتا ہے اور پری اس کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، صرف یہ والا پارٹ ہے، تو یہ سارا تھوڑا سا یہ جو باقی نام ہیں تو یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے بچے۔ آپ کے جو کورس کے اندر شروع ہوتا ہے، نظم شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے بتاتا ہے کزارہ، یعنی کزارہ یعنی بدقسمتی سے وہ جو شب تھی، وہ جو رات تھی، چار دا یعنی 4 4 اور دا 10، یعنی 4 دا یعنی 14ویں کی رات تھی، اور ہر طرف جو ہے وہ خوبصورت نظارے تھے اور ہر طرف نور کا عالم تھا، چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، اور وہ جو مہتاب تھا یعنی وہ جو پورا چاند تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چاندنی کی دریا سمندر بہہ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کے شہزادے کا دل بڑا بے قرار ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی ہے تو اس کے دل میں ایک ترنگ، ایک خواہش آئی کہ آج چھت پہ میرا پلنگ بچھے اور اس پہ میں سوں۔ تو اس میں جو شہ تھا یعنی بادشاہ تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ دن نکل گئے ہیں، جب نجومیوں نے کہا تھا کہ 14 سال تک اس کو نہیں کھلے آسمان پہ چھوڑنا، تو اب اگر اس کی مرضی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں سوؤں تو اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اب اس کی زندگی کے 14 سال پورے ہو گئے، اب وہ سو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کزارہ بدقسمتی سے کیا، وہ اسی سال کا دن تھا، یعنی اب اس کے 14 سال پورے ہونے میں ایک دن باقی تھا، یعنی کہ جو انہوں نے ماضی کا کاؤنٹنگ کی تھی، یعنی ماضی کا وہم حال میں تھا، یعنی کہ وہم ماضی میں تھا حال کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ وہم گمان میں تھے کہ اس کی زندگی کے 14 سال پورے ہو گئے، جبکہ ان کی زندگی کے 14 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ایک دن باقی تھا۔ یہاں پہ آپ کے جو ایک چوتھے 5ویں نمبر پہ ایک شعر ہوگا کہ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ مولوی سے یہاں مراد ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا، جو کہ فارسی کے بہت بڑے عالم تصوف کے شاعر بھی تھے، انہوں نے یہ آج سے کئی سال پہلے، قدیم قول ہے ان کا، ان کئی سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، کہ جب قضا آتی ہے، جب بدقسمتی آتی ہے، جب بدبختی آتی ہے، تو حکیم بھی، حکیم سے مراد دانا عقلمند شخص بھی کیا ہو جاتا ہے، احمق بیوقوف بن جاتا ہے، یعنی کہ جب بدقسمتی برا وقت آتا ہے تو عقلمند انسان بھی جو ہے وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ پھر آگے پلنگ کی تعریفیں کرتا ہے کہ وہ ایسا پلنگ بچھاتا ہے جو سونے سے بنا ہوتا ہے اور اس پہ سفید چادریں ڈالتے ہیں جو شفاف ہوتی ہیں جیسے سفید چاند کی چاندنی ہوتی ہے، پھر اس پہ نرم نرم مخمل کے نرم تکیے رکھے جاتے ہیں، اور پھر شہزادہ اپنے گالوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتا ہے، اور اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چاند بھی اس کو دیکھتا ہے، اور ایسے چاند کی چاندنی اور اس کے جو ہے بے نظیر کا دونوں کے حسن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دو خوبصورت چشمے آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بدر منیر یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، اس چاند کی طرف جو 14ویں کا چاند تھا وہ بے نظیر کو ٹکٹکی لگا کے یعنی مسلسل دیکھا جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ چاند بھی بے نظیر پر عاشق ہو گیا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو تھی، اور بڑے خوبصورت انداز سے وہ سویا ہوا تھا، اور چاروں طرف پہرے دار کھڑے تھے، اور ایسی ہوا چلی کہ وہ سارے جو باریدار مین پہرے دار تھے وہ کیا ہو گئے، آن کی آن میں یعنی پلک میں سو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ کزارہ بدقسمتی سے وہاں ایک پری کا گزر ہوا، اور وہ دل و جان سے اس پہ نثار یعنی دل و جان سے اس پہ فریفتہ ہوگی، دل و جان سے شہزادہ بے نظیر پر عاشق ہو گئی، اور اپنا تخت اس کی چھت پہ اتار کے لائی، اور اس کو کیا کیا کہ اس کے عشق میں اس قدر مبتلا ہوگی کہ اس کے اس پلنگ سمیت اس کو وہاں سے اڑا کر اپنے ساتھ لے گی پرستان۔ تو یہاں پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ غم اور خوشیوں کا
میلہ ہے، کہیں بجتی ہیں شہنائیاں، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں، یعنی کہیں کبھی زمانے میں پستی ہے، کبھی بلندی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہیں۔ اب تک شہزادے بادشاہ کے گھر میں خوشیوں کا دور دورہ تھا کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی، اور اب وہ 14 سال بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب نجومیوں کے کہنے کے مطابق اب اس کی زندگی میں کوئی تکلیف مصیبت نہیں رہے گی، لیکن وہ اس خوشی میں سکون میں تھے، لیکن جب کہ فوراً ایک آن کی آن میں مصیبت نے ان کو آن گھیرا کہ پری نے شہزادے بے نظیر کو اغوا کر کے پرستان لے گئی۔